اشکالنا امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم جیلانی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس سہانی گھانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام واہ 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 واہ۔ اور جام وصال نہ پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے بے شک۔ در منگ ملنگ بے ننگ شدے صاحب درد تے حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ کے شور بے پین والے غر کال مکال ہور ہوندے تے سینہ ڈہن والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہور ہوندے تے عشق دا ذائقہ ذوق والا جے چکھ لیا سو جان دائی ہر ایک نو عشق دی پرکھ نہیں کوئی لکھ تھی ایک پہچان دائی تے ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں ایک کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ تینو عشق دا کی دساں سمرا دین ایمان اسلام دائی تے زلف دے پیج کمند اندر جدو پھنس جائیے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس اونا نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تکنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی جب عشق کی بات ہوئی تو اقبال قلندر لاہوری بھی بولے کہ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل عزت دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ آج کے اس جمعۃ المبارک پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کا اسی مہینے میں وصال مبارک ہے 22 ربیع الثانی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر ہونے والے روحانی و جسمانی مظالم ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 11ویں شریف کے حوالے سے بھی کہ لوگوں کے 11ویں شریف پر جو اعتراضات ہیں ان کا جواب۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ ہمارے قائد محترم حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چھیڑتے جب بھی آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتے تو سب سے پہلے یہ فرماتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اتذکر یوم یومن کیا تجھے اس دن والا دن یاد ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا دن؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اس دن جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے یہ پوچھا تھا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس دن والا دن بھی یاد ہے اور اس دن جب تمام روحیں خاموش تھیں سب سے پہلے آپ کی روح بولی تھی یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح ہے۔ عالم ارواح میں بھی میرے آقا کے ساتھ تھے، پھر
बचपन में भी मेरे आका के साथ थे, जवानी में भी मेरे आका के साथ थे, हिजरत में भी मेरे आका के साथ थे, ग़ज़वा बदर में भी मेरे आका के साथ थे, ग़ज़वा ओहद में भी मेरे आका के साथ थे, ग़ज़वा खंदक में भी मेरे आका के साथ थे, ग़ज़वा तबूक में भी मेरे आका के साथ थे, और बुढ़ापे में भी मेरे आका के साथ थे, अब मिज़ार अक़दस में भी मेरे आका के साथ है। तो कौन बयान कर सकता है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाया करते थे, काश मैं उमर ना होता बल्कि सिद्दीक़ के सीने का बाल होता। काश मैं उमर ना होता, सिद्दीक़ के सीने का बाल होता। वजह क्या थी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानों का अपना दीदार करवाएगा, दीदार करवाने के बाद जब तमाम चले जाएंगे तो फिर रब हुक्म फरमाएगा कि अब सिद्दीक़ अकबर को ले आओ। तो फिर अकेले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दीदार करवाएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काश मैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सीने का बाल होता। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दीदार करवाते तो मैं भी छुप कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर लेता। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी तमाम उम्मत के तमाम कर्ज दुनिया में उतार दिए, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं कि जिनका कर्जा कल क़यामत के दिन रब ही उतारेगा। तमाम के कर्जे मैंने दुनिया में उतार दिए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का कर्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता फरमाएगा। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस्लाम किस तरह कबूल किया आपने? आप इस्लाम कैसे लेके आए? तो आप एक ताजर थे कपड़े के, मुल्क शाम और मुल्क यमन की तरफ आप सफ़र करते थे तिजारत के लिए। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि आप मुल्क शाम में तिजारत के सिलसिले में गए हुए थे, तो आपको एक ख्वाब आया। ख्वाब क्या आया कि आसमां पर देखते हैं कि चाँद है और वो चाँद मक्का की तरफ झुक गया और हर घर में गया, जिस घर में वो दाखिल होता उस घर में रोशनी फैल जाती। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब ये ख्वाब देखा तो उस ज़माने के अहले किताब जो थे उनके पास गए, तो उन्होंने बताया कि इसी मक्के की बस्ती में एक अल्लाह का आखिरी नबी आएगा जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है। इस अल्लाह का आखिरी नबी उस बस्ती में आएगा, तो आप उस नबी के हाथ पर इस्लाम भी कबूल करेंगे। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना, जब आप मुल्क शाम से तिजारत के सिलसिले में वापस आए, तो आकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया हुआ था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो आपने आकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ दिया और बिला किसी तरद्दुद के इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक़, तूने तो कोई दलील भी नहीं मांगी, तूने कोई मुझे कुछ कहा ही नहीं कि इस्लाम में कैसे लेके आऊँ, तूने बिला तरद्दुद क्यों इस्लाम कबूल किया? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वही शाम वाला ख्वाब सुनाया कि या रसूलल्लाह, मुझे एक ख्वाब आया था और पुराने जो अहले किताब थे जिनके पास पुरानी किताबें थी उन्होंने बताया था कि अल्लाह का एक आखिरी नबी होगा जो इसी बस्ती मक्कातुल मुकर्रमा में आएगा और इस्लाम का परचम बुलंद करेगा और वही अल्लाह का आखिरी नबी होगा। तो इसलिए मैंने आपके हाथ पर बैत की। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका असल नाम अब्दुल्ला था, मिला। तो सहाबा किराम लिखते हैं कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी, सातों आसमानों की सैर भी की, रब से मुलाकात भी की, फिर रब से नमाजें भी ली, फिर अंबिया से मुलाकातें भी की, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन से फरमाया कि ए जिब्रील, तूने मुझे इतनी जो सैर करवाई, इस सैर को कोई तस्लीम भी करेगा, इसको कोई कबूल करेगा कि मैंने इतनी सैर की है? तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आपका ही उम्मती, आपका ही गुलाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले इसका इकरार करेंगे। तो जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज से वापस आए, तो सुबह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि मैं रात को मेराज पर गया था, तो कुफार ने मेरे आका अलैहिस्सलाम पर ये तंज किया, उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स रातों रात के मुख्तसर से हिस्से में आसमानों पर भी गया, सातों आसमानों की सैर की, रब से मुलाकातें भी की, फिर वापस आ गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो सारे दौड़ते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास आए और आकर कहने लगे कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, क्या ऐसा भी कोई हो सकता है इंसान कि जो रातों रात आसमानों पर गया हो, रब से मुलाकातें भी की हो, फिर वापस उसी वक्त उसी रात में वापस आ गया हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, लो, आज तुम्हारा नबी नाउज़ुबिल्लाह झूठा हो गया, माज़अल्लाह, आज तुम्हारे नबी को हमने झुठला दिया, तुम्हारे नबी ने ये बात की है। तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ यही कहा है कि मैं अकेला गया हूँ, अगर मेरे आका ये फरमाते हैं कि मैं अपने पूरे खानदान के साथ गया हूँ तो मैं ये बात भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो इस वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिला। तो आपकी सदाकत, इसके रब भी इसकी गवाही देता है कि आप सच्चे थे,
اور کئی باتیں آپ کی ایسی ہوئیں کہ جن کی صداقت کی مہر رب نے لگائی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس جنگ پر گئے ہوئے تھے، جب جنگ سے واپس لوٹے تو ایک بڑھیا جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی اسی جنگ میں شریک تھا، تو کیا ہوا وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو ماں بچے سے بڑا پیار کرتی تھی اور اس بچے کا باپ بھی فوت ہوا تھا، تو ماں کا صرف ایک ہی سہارا تھا، وہی بیٹا۔ جب کیا ہوا کہ وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا تو ماں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ سے واپس لوٹے تو ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں راستے پر کھڑی ہے۔ تو اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا اکلوتا بیٹا وہ بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں گیا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیچھے علی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو اس بڑھیا نے پوچھا کہ میرا بچہ اسی جنگ میں گیا تھا آپ کے ساتھ، اس کا کیا حال ہے؟ میرا تو صرف وہی ایک بیٹا تھا، وہی میرا سہارا تھا۔ تو حضرت علی نے پوچھا آپ آگے آگے حضور جا رہے تھے، ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو کہنے لگی میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا پیچھے علی آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ تو حضرت علی نے کہا پیچھے میرے عثمان غنی آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ عثمان غنی سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، پیچھے عمر فاروق آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ جب حضرت عمر فاروق کی باری آئی تو آپ نے فرمایا پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ جب وہ بڑھیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی تو عرض کرنے لگی، اے صدیق اکبر، میرا بھی بیٹا آپ کے ساتھ اسی جنگ میں گیا تھا، میرا وہی اکیلا سہارا تھا، اس کا کیا بنا، وہ کیسا ہے، سلامت ہے یا شہید ہو گیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا آگے آگے حضور جا رہے تھے، ان سے کیوں نہ پوچھا؟ تو کہنے لگی میں نے حضور سے پوچھا تھا لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ رسول اللہ نے یہ بتانا مقصود نہ سمجھا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا پیچھے پیچھے تیرا بیٹا بھی آ رہا ہے، پیچھے پیچھے تیرا بیٹا بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے نبی کے اس غلام کی بات کو سچا کر دو، جو میرے نبی کا غلام شہید ہو گیا اس کو دوبارہ زندہ کر کے پیچھے اس کو بھی بھیج دو۔ تو کیا ہوا، پیچھے پیچھے اس بڑھیا کا بیٹا بھی آ رہا تھا۔ تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پر رب نے بھی گواہی دی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، جنگلوں میں سفر کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو ابو جہل نے یہ انعام دیا اور ان کو یہ لالچ دی کہ جو محمد عربی کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جو اس کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو ہر وہ لوگ جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، حضور کو کسی نے زیارت کی تھی یا نہ کی تھی، سبھی حضور کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو کیا ہوا، جنگل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو وہاں ایک کافر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ کافر سامنے سے آیا، اس نے حضور کو تو نہ پہچانا لیکن صدیق اکبر کو پہچان گیا۔ صدیق اکبر کو پہچان گیا، کہنے لگا کہ آپ صدیق اکبر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں صدیق اکبر ہوں۔ تو اس نے کہا لگتا ہے پھر جو آپ کے ساتھ ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کی صداقت کا امتحان تھا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر پکڑے جانے کا خوف تھا، اگر آپ یہ کہتے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی نہیں آئے تو پھر جھوٹ ہو جاتا، پھر آپ کی صداقت نہ باقی رہ جاتی، تو پھر یہ جھوٹ ہو جاتا۔ تو کیا ہوا، یہاں صدیق اکبر کی صداقت کا ایک امتحان آیا۔ تو آپ نے کہا یہ پرانے زمانے کا ایک یہ رواج تھا کہ پہلے تو سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تو راستہ بتانے والا ایک ہادی مقرر ہوتا تھا، جسے راستوں کا پتہ ہوتا تھا، انہوں نے نشانیاں لگائی ہوتی تھیں کہ ادھر سے ادھر جانا ہے پھر ادھر جانا ہے۔ تو جو راستہ کرتے تھے وہ ایک ہادی لے کر نکلتے تھے، وہی ان کا راستہ بتاتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، صدیق اکبر فرمانے لگے کہ یہ میرا ہادی ہے، مجھے راستہ بتانے والا ہے، یہ میرا ہادی ہے، مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ تو اس کو شریعت میں اس کو توریہ کہتے ہیں، یعنی ایسا سچ، نہ ہی وہ ایسا سچ ہو نہ ہی وہ جھوٹ ہو، جو درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو شریعت میں اس لفظ کو توریہ بولا جاتا ہے کہ یعنی وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا، وہ سچ بھی نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ یہ میرا ہادی ہے، مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس کو ہادی اس لیے کہا کہ آپ مجھے جنت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی شان براء البراء ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ بے شک۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ساری امت کے قرض اتار دیے لیکن صدیق اکبر کا قرض میں نہیں اتار سکتا۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ بیٹھی تھی رات کو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سبحان تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ان ستاروں کے برابر حضرت سیدنا عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گیا۔ آپ نے سوچا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا
کہ کہیں حضور میرے باپ کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام لیں گے کہ ان کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر، لیکن حضور نے تو سیدنا عمر فاروق کا نام لیا۔ تو پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت سیدنا عمر فاروق کی نیکیاں تو اتنی ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر، تو بتائیں میرے ابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کے ایک نیکی کے برابر ہیں، سبحان صدیق اکبر کے ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی یہ خواہش تھی کہ صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، لیکن مجھے اپنی زندگی کی صرف 2 نیکیاں دے دو۔ وہ کون سی 2 نیکیاں تھی؟ فرمایا ایک وہ نیکی جب آپ نے جنگ یمامہ کے لیے لشکر روانہ کیا، اور ایک وہ نیکی جو غار کے اندر سانپ نے آپ کو ڈسا تھا، وہ بڑی نیکی مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ کہا کہ اللہ نے میری طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب کفار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید کرنے کے لیے ناپاک ارادے کر رہے تھے، تو اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ پیغام دیا کہ فلاں رات فلاں دن ہم نے نکلنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس دن سے سیدنا صدیق اکبر ہر وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے۔ تو جس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گئے، تو کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر گھر کے باہر کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، باہر کھڑے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے صدیق اکبر تم کس لیے کھڑے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے اسی دن سے میں ہر رات کو یہاں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو چلتے چلتے جب غزوہ اس پہاڑ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس غار میں آرام فرمایا اس پہاڑ تک پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اب اوپر سواریاں گھوڑے تو نہیں چڑھ سکتے، اب یہیں پر سواریاں روک دی جائیں، اب پیدل سفر کرنا شروع کر دیا جائے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدل پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میرا یہ جی چاہتا ہے، آج میرا یہ دل کرتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کر غار تک لے جاتا ہوں۔ تو کچھ اس شان سے سیدنا صدیق اکبر نے درخواست پیش کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قبول کر لی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے۔ تو جب حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے کندھوں پر جلوہ فرما ہوئے تو کیا ہوا کہ جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ آج تو دولت کونین سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر نچھاور ہو رہی ہے، آج تو کائنات کے خزانے سیدنا صدیق اکبر پر نچھاور ہو رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ان خزانوں میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل تیرے پاس صرف اب ایک ہی راستہ ہے کہ کندھوں پر صدیق کے میرا محبوب سوار ہے، تو جا کر اپنے نورانیت والے پر سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں کے نیچے بچھا دے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر کی شان پوچھنی ہو تو کسی خطیب کے خطبے کی ضرورت نہیں، کسی رائٹر کے قلم کے مظاہرے کی گنجائش نہیں۔ اب صدیق کی شان پوچھنی ہو تو کندھوں پر بیٹھنے والے سے پوچھو یا پھر پاؤں کے نیچے نورانیت والے پر بچھانے والے سے پوچھو کون ہے صدیق اکبر کہ جن کے کندھوں پر امام الانبیاء سوار ہوں اور جن کے قدموں کے نیچے امام الملائکہ نے پر بچھا دیا۔ رب ہی جانتا ہے کہ اس کی شان کیسی ہوگی۔ تو آج کا دوسرا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ان 2-3 اشروں کے درمیان مسلمانوں پر بڑا ہی تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی جسمانی تشدد ہو رہا ہے، کبھی روحانی تشدد ہو رہا ہے۔ جسمانی تشدد کیسے کہ کبھی برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے تو کبھی فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ اگر مشرق کے اندر کسی مسلمان کو کانٹا چبھے تو اس کا درد مغرب میں بیٹھنے والے مسلمان کو بھی ہوتا ہے۔ اس کا درد محمد بن قاسم کو سندھ کے اندر ایک لڑکی نے خط لکھا تھا، محمد بن قاسم اپنا پورا قافلہ لے کے اس نے سندھ پر حملہ کر دیا۔ تو کبھی برما پر مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی برما میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کبھی فلسطین میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو کبھی کشمیر کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کشمیر کی بچیاں اب دیواروں کے اوپر یہ لکھ رہی ہیں کیا دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آنا، کیا دوبارہ محمود غزنوی نہیں آنا جو ہمیں آخر بچائے۔ اب ہم نہیں محمود غزنوی بننا ہے، ہم نہیں محمد بن قاسم بننا ہے۔ جس طرح کا موقف ہمارے قائد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے پیش کیا،
کوئی کہتا تھا ہم آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکلتے ہیں، کوئی کہتا تھا ہم ایک دن کے لیے باہر مظاہرہ کرتے ہیں کشمیر کے لیے، لیکن ہمارے قائد نے جو موقع پیش کیا وہ یہ تھا کہ اپنا عبدالی بھی باہر نکالو، غوری بھی باہر نکالو، خالد ٹینک بھی باہر نکالو، ساری اپنی افواج بھی باہر نکالو اور آگے میری ویل چیئر رکھ دو، پھر دیکھنا کیسے کشمیر آزاد ہوتا ہے۔ کشمیر جہاد کے ساتھ ہی آزاد ہوگا، جہاد کے ساتھ ہی آزاد ہوگا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو جہاد کا سبق پڑھایا ہی نہیں، آج ہم نے کہا جی امن امن امن، اسلام امن کا ہی درس دیتا ہے لیکن اسلام جہاد کا درس بھی دیتا ہے۔ جب بلال کو کوئلوں پر لٹایا جا رہا تھا تب اسلام امن کا درس نہیں دیتا تھا، تب اسلام تلوار چلانے کا درس دیتا تھا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری آیات کے اندر 74 جنگیں لڑی گئی، اگر ان کا حساب میرے آقا علیہ السلام کی ظاہری آیات پر لگایا جائے تو ہر 1.5 ماہ کے بعد ایک جنگ بنتی ہے۔ اب بتاؤ اسلام کیسے امن کا درس دیتا ہے؟ کیا جنگ بدر میں اسلام نے امن کا درس دیا؟ جنگ احد میں اسلام نے امن کا درس دیا؟ غزوہ خندق میں میرے آقا علیہ السلام، غزوہ تبوک میں میرے آقا نے خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پتھر باندھ کے میرے آقا علیہ السلام نے خندق کھودی اور کافروں کے ساتھ جنگیں لڑی۔ اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام تلوار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہمارے پاس یہی ایک ہی راستہ ہے کشمیر کو آزاد کروانے کا۔ اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے وہ ہے صرف اور صرف جہاد۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ جہاد کا جذبہ اٹھ جائے تو ہم ضرور کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اسکولوں کی کتابوں کے اندر جہاد کے سبقوں کو ختم کر دیا گیا ہے؟ جہاد کے سبق ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے تو اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دو رم آہو تاکہ نہ رہے شیروں کی شیری کا فسانہ۔ آج ہمیں ہرن کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، آج ہمیں وہ شیروں والی باتیں سکھائی نہیں جا رہی، آج ہمیں وہ سبق بتائی نہیں جا رہے کہ خالد بن ولید نے کس طرح آپ کے ہاتھ سے تلواریں ٹوٹی، کس طرح آپ رسول اللہ کی ناموس کے لیے نکلے، کس طرح آپ جب مسلمانوں پر حملے ہوتے تھے تو کس طرح آپ نکلتے تھے، تو کس طرح مسلمان نکلتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے یہی ایک ہی راستہ ہے کہ اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو جہاد سے ہی آزاد کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم بات چیت سے کشمیر کو آزاد کروا لیں گے، یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوگا تو صرف اور صرف جہاد سے ہی حل ہوگا، اور اس کا صرف یہی ایک ہی راستہ ہے کہ جہاد ہو، اسی سے پھر حل ہو۔ آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، ایٹمی طاقت، ہمارا ملک ایٹمی پاور ہے، ہمارے پاس سب سے پاور والی فوج بھی ہمارے پاس موجود ہے، سب سے طاقتور افواج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں نکلتے، ہمارے حکمران ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ تو میرا قائد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے کہ لبیک والوں کا آپ حکم تو دیں، ایک بار اجازت تو دیں، صبح کی سورج طلوع ہونے سے ہم جائیں گے ان کے پاس اور غروب ہونے سے پہلے ہم کشمیر کو آزاد کروا کے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں پر جسمانی تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر روحانی تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ روحانی تشدد کس طرح کہ کبھی ہالینڈ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، تو کبھی فرانس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے خاکے بنا کے شائع کی جا رہے ہیں۔ تو ہمیں جو فرانس نے جو خاکے بنائے، ہمیں ان پر اس لیے غصہ نہیں کہ انہوں نے میرے آقا کے خاکے بنائے، کیونکہ جس کا سایہ ہی نہیں اس کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو ہمیں ان سے اس لیے غصہ نہیں کہ انہوں نے میرے آقا کے خاکے بنائے، اگر ہمیں ان سے کوئی غصہ ہے تو اس بات کا ہے کہ انہوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کے میرے آقا کی طرف منسوب کیوں کی ہے۔ تو مسلمانوں کے جذبات کو چھلنی کیا جا رہا ہے، کبھی فرانس میرے آقا کی گستاخیاں کرتا ہے تو کبھی ہالینڈ میرے آقا کے ساتھ شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو اگر چاند کی طرف منہ کر کے تھوکا جائے تو چاند کی روشنی کو بندہ تھوک کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا، وہ تھوک اوپر جا کے اسی کے منہ پر آ کر گرے گی۔ تو فرانس کے حرامیوں سے میں یہی بات کہنے والا ہوں کہ اے فرانس کے حرامیوں، تم چاہے جتنی مرضی میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کر لو، ارے جس کو میرے آقا نے بنایا ہی ابرا الورا ہے، اس کی شان میں پھر اس کی شان کو کم کون کر سکتا ہے۔ تو فرانس کے اندر رہنے والے تو لوگ یہ احتجاج کریں کہ انہوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی، فرانس کے اندر رہنے والے لوگ تو روڈ بلاک کریں کیونکہ وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں، پاکستان کے اندر رہ کر بھی لوگ روڈ بلاک کریں، روڈوں پر احتجاج کریں۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا پاکستان ہے؟ اس لیے تو ایک شاعر نے کہا تھا جے عشق نبی نے سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا، ہندوستان ہی ٹھیک ہسے اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ یہ پاکستان بنا ہی حضور کے نام پہ ہے۔ اور لبیک والوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے اور فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو فرانس کے حوالے سے، فرانس کے جو گستاخی کی گئی، ان کے حوالے سے لبیک والوں نے دھرنا بھی دیا تھا۔ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی کی شان پہ، نبی کی ناموس پہ پہرا دینا صرف لبیک والوں کے حق میں لکھا ہوا ہے
کیا صرف لبیک والے یہ کام کریں گے؟ کیا ہم نہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ ہم نے اپنے آقا مولا کی ناموس پہ پہرا نہیں دینا؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یا صرف گستاخ رہ سکتا ہے یا عاشق رسول رہ سکتا ہے۔ تو جب تک دنیا کے اندر گستاخ ہے تو اس وقت تک میرے آقا علیہ السلام کے عشاق بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو غازی علم و دین بن کر باہر نکلے گا، اگر کوئی تاثیر شیطانی بن کر کوئی آئے گا تو پھر اس کے مقابلے میں غازی ممتاز حسین قادری بن کر باہر آئے گا۔ تو فرانس کے سفیر کے حوالے سے لبیک والوں کا ایک معاہدہ حکومت وقت کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ ٹائم مانگا تھا کہ 3 ماہ کے اندر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے اور ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن 2.5 ماہ گزر چکے ہیں اس معاہدے پر، ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب تیار رہنا، ہمارے بھی ضمیر جاگ رہے ہیں، کوئی مردہ نہیں ہو چکے۔ ہم نے اسی آقا مولا کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں یہ جو زندگیاں، ہمیں یہ جو شانے، یہ مرتبے ملے اسی آقا مولا کے نام کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے آقا مولا کی عزت، اپنے آقا مولا کی ناموس کی خاطر ہم نے پہرا دینے کے لیے نکلنا ہے۔ تو تیار رہنا، 17 فروری تک ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور 16 فروری کی شام تک حکومت وقت کے پاس یہ ٹائم ہے، اور 17 فروری کا سورج انشاءاللہ عشاقان رسول کا طلوع ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے آقا مولا کی ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔